اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، فہم القرآن کے سلسلہ سوالات و جوابات میں نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عموماً یہ آیت، یہ جملہ، یہ دعا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم یہ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ یہ آیت اس مقام پہ ہے جہاں آیت نمبر 155 کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، نقص انفس سے، ثمرات کی کمی سے، اور بشارت دے دو جو اس مقام پہ صابر رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی انوانٹیڈ سین آتا ہے تو اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو اب اس بات کو صرف کسی کی فوتگی تک محدود نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جب بھی کوئی انوانٹیڈ سین آئے، کسی نقصان کا اندیشہ ہو اور جہاں ہمارا ذہن ڈسٹرب ہونے لگے اور کسی خرابی کی صورت میں، ہمیں اس آیت سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ یہ آیت صابرین کے حوالے سے قرآن نے بیان کی کہ وہ لوگ جو آزمائے گئے طریقوں میں ثابت قدم رہتے ہیں وہ صابرین ہیں، اور ان کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس آیت کے پڑھنے والے اور اس کے مطابق ہونے والے صابر لوگ ہوتے ہیں اور صابرین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور صابرین کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور عمل والوں کو اپنے ساتھ ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، اور صابرین کے لیے یہ جملہ عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر کے حوالے سے یہ آیت ہے، جب بھی کسی جگہ انوانٹیڈ سین، کوئی بھی فوتگی کے ساتھ ساتھ کوئی اور نقصان، کوئی اور معاملہ ایسا آ جائے جہاں بندہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے، تو ذہنی سکون اور اطمینان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ذہنی قلبی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس جملے کو، اس آیت کو کثرت سے استعمال کیا جائے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں صبر کی اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بندہ صبر و استقامت سے گزرے بغیر شکایت کی طرف چلا جاتا ہے، تو اسے صبر کی طرف رہنے کے لیے یہ جملہ زیادہ سے زیادہ اپنے زیر استعمال لانا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے، ہر شے، ہر چیز، ہر کریکٹر اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس جا رہا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال و اشغال کو درست کر لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔